السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، سغریاس ٹی وی میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ پہلی بار اس سغریاس ٹی وی کے ماتحت آپ کے سامنے میری حاضری ہوئی ہے۔ دراصل جناب سراج احمد صاحب آپ کے بارہا اصرار، محبت اور قلبی تعلق کی بنیاد پر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا، اور انشاءاللہ جو ہمارا عزم ہے، جو ہماری پلاننگ ہے، وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس عظیم الشان کام کو قبول فرمائے۔ دراصل سغریاس ٹی وی کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ کہ اس کے ذریعے سے ہم شریعت اسلامیہ، قرآن کریم اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ پوری امت کے سامنے، تمام انسانوں کے سامنے پیش کیا جائے، تاکہ اس دنیا کے اندر جو اندھیرا ہے، جو تاریکی ہے، وہ ختم ہو جائے اور اس دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے، جب تک ہمیں شریعت اسلامیہ کا علم نہ ہو، جب تک ہمیں قرآن و حدیث کی تعلیمات کے بارے میں پتہ نہ ہو، ہم اپنی کامیابی طے نہیں کر سکتے، ہم کامیابی کے راستے پر گامزن نہیں ہو سکتے۔ اس لیے سغریاس ٹی وی میں علاقے کی مشہور و معروف شخصیات الگ الگ عنوانات کے تحت آپ کے سامنے الگ الگ وقت میں اپنے بیانات کے ذریعے سے آپ کو فائدہ پہنچا رہی ہیں۔ ہر ایک کے الگ الگ عنوانات ہیں، کسی کا تفسیر قرآن کے تعلق سے، کسی کا تشریحات حدیث کے تعلق سے، اور کسی کا ایمان و عقائد کے تعلق سے۔ انشاءاللہ جو میرا ارادہ ہے، جو میرا مشن ہے، اور جو مجھے ذمہ داری دی گئی ہے، وہ آقائے نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ولادت سے پہلے، ولادت کے بعد، اسی طریقے سے مکی زندگی، مدنی زندگی، غزوات میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، بچپنا آپ کا کیسے گزرا، جوانی آپ کی کیسے گزری، آپ کو اس دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا، ہمیں اور آپ کو کس مقصد کے لیے بھیجا ہے، تعلیمات نبوی کی روشنی میں، سیرت نبوی کی روشنی میں انشاءاللہ الگ الگ اوقات میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی جائے گی، جس کا واحد مقصد ہے کہ ہم سیرت کو، ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کو سمجھیں اور اپنی زندگیوں میں نافذ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں سیرت نبوی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو کائنات کے سردار، خلاصہ کائنات
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام جیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، یقین مانیں یہ ایسی نعمت ہے، اتنی عظیم نعمت ہے جس نعمت کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے، جس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے عام انسانوں نے نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک جو اللہ کے مخصوص بندے تھے، جو اللہ کے چنیدہ بندے تھے، تمام انبیاء نے، تمام رسولوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی تھی، یا اللہ مجھے محمد عربی کا امتی بنا دیجیے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو یہ دولت بن مانگے دی ہے۔ یہ دولت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ناظرین، یہ وہ آیت ہے جس سے نبی کی بعثت کا اندازہ لگتا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لقد من اللہ، اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، اس دنیا کو، اس کائنات کو اللہ نے بنایا، تمام مخلوقات کو اللہ نے بنایا، سورج، چاند، حیوانات، نباتات، تمام چیزوں کو اللہ نے بنایا، یہ ہماری خدمت کے لیے بنایا۔ لیکن اللہ نے کہیں احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے سورج کو ہمارے لیے بنایا، احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے چاند کو ہمارے لیے بنایا، احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے دریاؤں کو بنایا، احسان نہیں جتلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسم کے پھلوں کو ہمیں دیا، احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے ہمیں تمام مخلوقات میں سب سے اشرف اور سب سے افضل بنایا، مگر احسان نہیں جتلایا۔ قربان جائیے آقا کی اس نعمت پر، آقا کی اس بعثت پر کہ آقا کو اللہ نے بھیجا، آقا جیسی نعمت اللہ نے دی، تو قرآن کریم کے اندر اللہ احسان جتلا کر کے کہتا ہے کہ اے لوگو، ہم نے تم پر احسان کیا ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی۔ یہ بعثت کا مقصد اللہ نے واضح کیا۔ ہم نے قرآن کی تلاوت کے لیے، قرآن کے معانی اور مفاہیم کو بیان کرنے کے لیے، حکمت کی تعلیم کو دینے کے لیے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ تو ناظرین، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت یہ ہم سب کے لیے بڑی دولت ہے، یہ ہم سب کے لیے بڑی نعمت ہے۔ یاد رکھیے، اگر ہم نے آقا کی تعلیمات کو نہیں سیکھا، ہم نے آقا کی سیرت کو نہیں سیکھا، ہم نے آقا کے اطوار کو نہیں اپنایا، سب سے بڑی بدقسمتی ہم سب کے لیے ہوگی۔ یاد رکھیے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے جو دین دیا، اللہ نے جو قرآن دیا، وہ کامل اور مکمل دیا ہے۔ نبی کی سیرت کامل اور مکمل ہے، نبی کی شخصیت کامل اور مکمل ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں کہتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے لوگو، ہم نے جو تمہیں دین دیا ہے یہ کامل ہے، یہ مکمل ہے۔ کامل اور مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے، تمہیں کسی گوشے میں رہنمائی چاہیے، تجارت کرتے ہو، رہنمائی چاہیے، میرے نبی کی سیرت میں موجود ہے، میرے نبی پر بھیجے ہوئے قرآن میں موجود ہے۔ تمہیں آئیڈیل اگر کسی کو بنانا ہو، نبی کی ذات کو بناؤ۔ تمہیں شوہر کی حیثیت سے
اگر زندگی گزارنی ہے نبی کی ذات کو آئیڈیل بناؤ، تمہیں ایک باپ کی حیثیت سے زندگی گزارنی ہے نبی کی ذات کو آئیڈیل بناؤ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے کھول کر کے کہہ دیا تمہارے لیے نمونہ، تمہارے لیے آئیڈیل نبی کی ذات ہے۔ آقا علیہ السلام کا طریقہ یہ تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو دنیاوی زندگی کے اندر، اگر سکون چاہتے ہو اپنے قلبی چیزوں کا، اگر سکون چاہتے ہو اس معاشرے کے اندر، امن چاہتے ہو، تو یاد رکھو نبی کو آئیڈیل بنانا پڑے گا۔ مگر افسوس آج کا نوجوان، بالخصوص نوجوان طبقہ، اس نے الگ الگ معاملے میں نبی کی ذات کو چھوڑ کر کے آئیڈیل کسی اور کو بنایا۔ وہ لباس پہنتا ہے کسی اور کو آئیڈیل مان کر کے، وہ چہرہ بناتا ہے کسی اور کو آئیڈیل مان کر کے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارتا ہے کسی اور کو نمونہ بنا کر کے۔ نوجوانوں یاد رکھو نبی کی ذات کو آئیڈیل بنانے میں کامیابی ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر کامرانی چاہتے ہو، خدا کے واسطے نبی کی ذات کو آئیڈیل بناؤ۔ افسوس آج عصر حاضر میں، آج کے اس دور میں ہماری زندگیاں اور ہم سب انسان، ہمارا ظاہر کچھ اور ہے، ہمارا باطن کچھ اور ہے۔ اگر دیکھا جائے ہمارے ظاہر کو، اگر دیکھا جائے ہماری زبانوں کو، اگر دیکھا جائے ہمارے ظاہری کردار کو، تو بڑا حسین معلوم ہوتا ہے، بڑا حسین معلوم ہوتا ہے۔ اور جب ہم اپنے اندرون میں جھانک کر کے دیکھتے ہیں، جب ہم اپنی پرسنل زندگی کو دیکھتے ہیں، جب ہم اپنی ذاتی زندگی پر غور کرتے ہیں، تو یقین مانیے ہماری زندگی حیوان سے بھی بدتر نظر آتی ہے۔ ہم اپنی زندگی میں حیوان سے بھی زیادہ گر کر کے وہ کام کرتے ہیں جس کا تصور ہمیں نہیں ہو سکتا ہے، جبکہ آقائے نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر معاملے میں آئیڈیل بنایا تھا، ہر معاملے میں نمونہ بنایا تھا۔ اس لیے میں ناظرین سے آج کی اس پہلی کلپ کے اندر آپ تمام حضرات سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرات اپنی نیتوں کو درست کیجئے۔ آپ حضرات جب بھی سغریاز ٹی وی کو دیکھنے کے لیے موبائل کھولیں تو آپ یہ تہیہ کر کے، آپ یہ ارادہ کر کے کہ ہم اس نیت سے سنیں گے کہ ہم نبی کی سیرت کو دیکھیں گے، ہم نبی کا طریقہ دیکھیں گے، ہم نبی کا اسوہ دیکھیں گے، ہم نبی کے اخلاق دیکھیں گے۔ گھر کے اندر ہمارے آقا کیسے رہا کرتے تھے، بال بچوں کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ تھا، پڑوسیوں کے ساتھ آقا نے کیسے زندگی گزاری ہے، غیروں کے ساتھ آقا کی کیا معاملات تھے۔ انشاءاللہ آپ ان چیزوں کو سنیں گے اور اس نیت کے ساتھ سنیں گے کہ ہم بھی شوہر ویسا بنیں گے جیسا نبی نے بتایا ہے، ہم بھی پڑوسی ویسا ہی بنیں گے جیسا ہم سب کے آقا نے سکھایا ہے، ہم بھی اخلاق ویسا ہی اپنائیں گے جیسا ہم سب کے آقا نے اخلاق اپنائے ہیں۔ تو آپ تمام حضرات سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ حضرات سغریاز ٹی وی کو سبسکرائب کریں، معمول بنائیں، اس ارادے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم نبی کی سیرت کو سیکھیں گے، نبی کی سیرت کو سنیں گے اور اپنی زندگیوں میں عمل کر کے انشاءاللہ اس پوری دنیا کے اندر امن قائم کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سیرت نبوی سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔